السلام علیکم، میں امداد شومرو۔ 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اہم ترین سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اسی اجلاس نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کی پہلے سے ہی دوڑے لگوا دی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ 4 فروری کا اجلاس اور اس کے بعد حالات کیا ہو سکتے ہیں، کہاں جا سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو خیر ابھی آگے ہے، مگر سینٹ کے انتخابات کو لے کر وزیر اعظم عمران خان اتنے پریشان ہیں کہ ان کے ملنے والوں کے خیال میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کبھی اتنا گھبرایا ہوا پریشان نہیں دیکھا تھا، دھرنے کی ناکامی کے باوجود نہیں دیکھا تھا، وہ جو لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن اسلام آباد، اس میں بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا ان دنوں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ ہر رکن قومی اسمبلی نے، ہر رکن صوبائی اسمبلی نے آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے جو بولتے نہیں تھے اب ان کو لگی ہیں زبانیں، اب وہ سامنے رکھ کے اپنے حال دل بھی سامنے رکھتے ہیں، اپنا غصہ بھی سامنے رکھتے ہیں اور عوام کا گیس و غضب بھی رکھ کے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ کی کارستانیاں، آپ کی کارکردگیاں یہ ہیں اور عوام میں ہم جاتے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے وزیر اعظم صاحب کو سامنا جس کا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ان کی لگ گئی ہیں دوڑیں۔ عمران خان صاحب کہیں نکلتے نہیں تھے، اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ دوسرے تیسرے دن ارکان قومی اسمبلی سے مل رہے ہیں۔ پہلے کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اب پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاسوں میں لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج وہ ساہیوال گئے تھے، ساہیوال میں کیا کیا وزیر اعظم صاحب نے؟ ایک تو سب نے دیکھ لیا نا، ٹی وی پہ کچھ پس پردہ میٹنگز تھیں، صحافیوں سے ملاقات تھی، اس میں انہوں نے کیا کیا، وہ کیوں ہوئی ہیں اور پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور بلاول بھٹو، وہ ان دنوں سیاست سے چھٹی پر ہیں، کیونکہ ان کی بختیور بھٹو کی شادی ہے زرداری صاحب کی صاحبزادی کی، اور کل جو ہے اس کی ہو جائے گی، خیر سے رخصتی ہو جائے گی، ریسیپشن ہوگا، تو اس کے بعد ایک آدھ دن میں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو ہے اپنی سیاسی سرگرمیاں، اپنے رابطے روپتے شروع کر لیں گے، اور پھر 4 فروری کے اجلاس کے لیے انہوں نے جو تیاری کر رکھی ہے تحریک عدم اعتماد، اور دوسرا جو فوری جو معاملہ ہے وہ ہے سینٹ کے انتخابات کا، کہ سینٹ کے انتخابات کیسے لڑے جائیں۔ یہ آصف زرداری صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنی جو تجویز ہے، اس تجویز کے حق میں دلائل یا اپنا جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو، اپنی حکمت عملی، اپنا لاہ عمل وہ رکھیں گے۔ گو کہ وہ نمبر گیم ابھی نہیں بتائیں گے، نمبر گیم شاید بتا دیں، مگر یہ نہیں بتائیں گے کہ کون کون سے ارکان کہاں سے ٹوٹیں گے اور کیسے کیسے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، وہ یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ ضرور بتائیں گے کہ کتنے ارکان جو ہیں وہ توڑے جا سکتے ہیں حکومتی اتحاد سے، وہ ضرور اس کو اپنی جو ان کی بریفنگ ہوگی، وہ ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اس میں ان کی تیاری انہوں نے کر رکھی ہے ایڈوانس میں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس نے ابھی فوری طور پر عمران خان صاحب کی نیندیں اڑائی ہیں، وہ ہے سینٹ کے انتخاب۔ ساہیوال میں آج جو گپ شپ کر رہے تھے خان صاحب سے صحافی نا، تو جب ابھی کیمرے نہیں لگے تھے، گپ شپ ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں جو میڈیا کو رپورٹ کرنے والی نہیں ہوتی، تو اس میں انہوں نے جب خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے سینٹ کے انتخابات پر تو ان کے وہ کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، لگا کہ جناب ان کی جو باڈی لینگویج تھی، جو صحافی وہاں موجود تھے ان کے مطابق، کہ باڈی لینگویج سے لگا کہ سینٹ کے انتخابات اور ارکان کی ناراضگیاں جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے ٹینشن ہے، وہ ذکر کرو تو جیسے ان کی دکھتی رگ چھیڑ لی۔ لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کی بات کرو تو اس پر ابھی ان پر اعتماد ہے اپنے اوپر، ابھی وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید مرحلہ ان کے اوپر کوئی بھاری نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے جب پوچھا گیا تھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ یہ پھلجھڑیاں ہیں، یہ کوئی ایسی پھلجھڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو شیخ رشید سے آج کل زیادہ وہ کرتے ہیں، تو ہلکی پھلکی موسیقی، پھلجھڑیاں اور رنگ پسٹن، یہ وہ شیخ رشید صاحب کا ڈکشن ہے۔ تو عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب والا ڈکشن اس میں استعمال کیا ہے، حالانکہ تحریک عدم اعتماد انتہائی سنجیدہ ہو سکتی ہے اگر اپوزیشن ذرا تگڑا ہاتھ ڈالے گی تو۔ بہرحال تو جو سینٹ کا انتخاب ہے، سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے 4 فروری کا جو اجلاس ہے، اس اجلاس میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنا لاہ عمل بنائے گی کہ سینٹ کا انتخاب پی ڈی ایم مشترکہ طور پر لڑے۔ یعنی اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس 7 ووٹ ہیں تو وہ 7 کے 7 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے کسی مشترکہ کینڈیڈیٹ کو جائیں تاکہ اس کا وہ ضائع بھی نہ ہو۔ اگر کے پی کے میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی کے ووٹس ہیں تو وہ کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں، اسی حساب سے پلاننگ کر کے چلیں۔ پنجاب میں اور وہ جو سینٹ کے انتخابات میں حکومت کے کون سے ارکان ناراض ہیں، کس پہ کے سر پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، ان سے رابطے کیے جائیں، ان کے ساتھ مطلب میکسیمم سیٹس حاصل کریں تاکہ عمران خان صاحب کے پاس جو سینٹ میں میجورٹی آئے
اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ہوگا سب سے امپورٹنٹ چیز. اور اس کے ساتھ میں نے گزارش کر دی کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر آصف زرداری صاحب سے ان کی تجویز کے متعلق پوچھا جائے گا, سوال کیے جائیں گے کہ جناب بتائیں آپ جو تجویز دے رہے ہیں وہ قابل عمل کیسے ہو سکتی ہے. اور باقی وہ جو عوامی تحریک ہے, کیونکہ اب موسم بہتر ہونے جا رہا ہے اور یہ تحریک کو جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کو ذرا روکا گیا تھا کہ تو موسم بہت سخت ہے, اس وجہ سے جو جلسے جلسے روکے گئے تھے, تو اس پر بھی اب نظر ثانی ہوگی. سینٹ کا الیکشن فوکس ہوگا, سینٹ کے الیکشن کے علاوہ وہ جو ضمنی الیکشن ہے وہ, اور پھر ہوگی تحریک عدم اعتماد. لیکن اس کے درمیان وہ جو لانگ مارچ وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں, جلسے جو انہوں نے شیڈول 10 جلسوں کا جاری کیا ہوا ہے نئے, اس پر بھی بات ہوگی. تو یہ تو ہے پی ڈی ایم کا معاملہ کہ وہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب تھے آج ساہیوال میں, جیسے میں نے پہلے گزارش کی. شبلی فراز صاحب کراچی تھے. آپ نے یہ کم ہی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جو وزراء ہیں, یعنی اسد عمر ہو گئے, علی زیدی ہو گئے, کیونکہ ان کا تو وہ کراچی آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن دیگر وزراء وہ کبھی سندھ گئے ہوں یا بلوچستان گئے وہ نہیں جاتے. خاص طور پر شبلی فراز صاحب ہو گئے, اس طرح کے وزیر. شبلی فراز صاحب کراچی گئے ہوئے تھے, اور کراچی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی یہ آئی ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے اندر کا جو فساد تھا نا, وہ ایک تو تکرار, تنازع, اختلافات چھوٹی چیز ہوتا ہے, اندر کا جو فساد تھا وہ فساد جو ہے وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بہت بڑی ٹینشن دیے ہوئے تھا. وہ حلیم عادل شیخ کا گروپ اور وہ جو فردوس شمیم نقوی اور وہاں پہ دوسرے جو کراچی اور میں جو پی ٹی آئی کے جو 3-4 گروپس ہیں, ان کے اندر جو لڑائیاں تھیں, اس لڑائیوں کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا اس کو, فردوس شمیم نقوی صاحب کو. تو اب حلیم عادل شیخ بن گئے ہیں وہاں پر اپوزیشن لیڈر. تو وہ یہ ساری جو گروپنگ ہے وہ اثر انداز ہوگی سینٹ کے انتخاب میں. ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی وہاں پر ہے, جی ڈی اے بھی ہے, تو یہ سارے مل کے کوئی ایک آدھ سیٹ لینے کی پوزیشن میں آئیں گے, یا اگر مل جائے تو 2-3 ایک سیٹ نشستیں لے سکتے ہیں. تو اس میں جو اثر انداز ہو رہی تھی یہ گروپنگ ان کی آپس میں, اور اس کا فائدہ ظاہر ہے آصف زرداری پیپلز پارٹی لینے کی کوشش کر رہی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک نشست جو ہے جو یعنی حکمران اتحاد, وفاقی حکمران اتحاد جو ہے یا سندھ میں اپوزیشن جو ہے, وہ ان کی ایک نشست کم از کم آصف زرداری صاحب نے چھیننے کی پوری تیاری کر رکھی ہے. یعنی انہوں نے وہ یہ شور کر لیا, یقینی بنا لیا کہ ایک نشست جو ہے وہ ان سے چھینی جائے گی, یا وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا خریداری ہوگی, جو بھی ہوتا ہے, وفاداری بدلتے ہیں, خریداری, وہ ضمیر بیچتے ہیں ارکان جو بھی. لیکن بہرحال وہاں پر ایک تیاری پکی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی حیثیت, اپنے جو میجورٹی ہے اس سے ایک سیٹ زیادہ لے گی. تو یہ بھاگے دوڑے پہنچے ہیں وہاں پہ کہ جناب کوشش یہ کرو کہ یار کوئی بندہ نہ ٹوٹے, اپنے جتنے ارکان ہیں سندھ اسمبلی میں اتنی اتحادی جو ہے مل کے, اپوزیشن اتحاد جو ہے یعنی پی ٹی آئی کا اتحاد جو ہے وہ مل کے وہاں پر اتنی نشستیں لے. یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں پنجاب میں وہ تو متحرک تھے ہی, لیکن عمران خان صاحب بیانات کی حد تک تو بزدار صاحب پر اعتماد کرتے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں کرتے. تو انہوں نے جب ساہیوال گئے ہیں, ساہیوال میں انہوں نے وہ جو 18 ارب روپے کے مختلف منصوبوں کا وہ کیا ہے, افتتاح کیا ہے. تو یہ 18 ارب روپے کے چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں, پانی کا منصوبہ ہے, پاک ہے, نکاسی آب ہے, اس طرح کی کچھ منصوبے ہیں جن کے متعلق کبھی خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو کونسلروں کے کرنے کے کام ہے, یہ تو قومی اسمبلی کے ارکان کو اور وزیر اعظم کو کرنے نہیں چاہیے. جب نواز شریف صاحب جاتے تھے یا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم میں جا کر افتتاح کرتے, وہ کہتے ہیں یہ تو کونسلروں کے کام ہے, یہ تو میونسپل کمیٹیز کے کام ہے, میونسپل کمیٹی کے کام وزیر اعظم کیوں کر رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے آج میونسپل کمیٹی والے کام جو ہے وہ ساہیوال میں جا کر کیے. کیوں کیے؟ یہ کام جو تھے یہ تو تھا ایک بہانہ. جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ارکان ناراض ہیں وہاں پر ساہیوال میں بھی انہوں نے ارکان سے ملاقات کی اور ان کے گلے شکوے بھی سنے. ان کو جو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, تو اب انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو تو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے, آپ ہی تو ہمارے اصل اسٹرینتھ ہیں, آپ ادھر ادھر مت ہوئیے گا پلیز. اس کے پیچھے 2 چیزیں, ایک تو سینٹ کے الیکشن, ظاہر ہے وہ ایم این اے کی لابی ہوتی ہے, اپنے پی اے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, تو وہ ایک وہ, اور دوسرا ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد, کیونکہ تحریک عدم اعتماد جو ہوگی وہ قومی اسمبلی سے پہلے پنجاب اسمبلی میں لانے کی سوچا جا رہا ہے. تو وہ بھی ساری چیزیں عمران خان صاحب کے اس میں ہیں. گو کہ وہ لفظ جو انہوں نے اعتماد کا اظہار تو کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, مگر وہ جو کیا ہوتا ہے حفظ ما تقدم احتیاطاً
وہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں تاکہ کوئی جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں، ناراض ارکان ہیں جو 2.5 سال سے ان سے ناراض ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح خوش کیا جائے۔ اور دوسری طرف عوام ہے جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی پریورٹی میں نہیں ہے۔ آج کے اخبارات میں خبر ہے کہ سوئی صدرن نے سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس مہنگی کر دی ہے، پنجاب کے لیے سفارش چلی گئی، پنجاب اور KP کے سوئی صدرن نے پیٹرولیم کی مصنوعات 12 روپے تک بڑھانے کے لیے ایک سمری چلی گئی ہوئی ہے۔ اب وہ 12 بڑھتی ہے، 2 روپے بڑھتی ہے، 4 روپے بڑھتی ہے، اضافہ ضرور ہوگا۔ اور ہر 15 دن کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام کو ایک جھٹکا دیتے ہیں، مگر اب عوام کو جھٹکا دیتے ہیں اور اب اپنے جو ارکان ہیں ان کے ارکان قومی اسمبلی، ارکان صوبائی اسمبلی، ان کی چاندی ہو گئی، ان کو مکمل طور پر وہ خوش کریں گے۔ عوام ان کے خیال میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہی جو پاکستان کی سیاست کا ایک روایتی انداز تھا وہ عمران خان صاحب اس میں ڈھل چکے ہوئے ہیں۔ عوام کو لوٹو، عوام کی جیبوں پر ڈاکے مارو، عوام سے 2 وقت کی روٹی چھین لو، مگر یہ جو ووٹ دیتے ہیں ارکان، جن کے ووٹ سے آپ کی کرسی چھن سکتی ہے، جن کے ووٹ سے آپ کے سینٹ کی میں آپ کی اکثریت متاثر ہو سکتی ہے، ان کو 50 کروڑ دینے تو وہ بھی دو، اور ان کو 18 ارب روپے کے پیکیجز کے نام پر جا کر کوئی ان کو منانے کی کوشش کرو، اور اس پر جو آپ کے دوروں پر کروڑوں روپے قوم کے خرچ ہے تو وہ بھی کرو۔ تو اب یہ ساری جو صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں PDM کا جو اجلاس ہے 4 فروری کا، ظاہر ہے وہ بھی خان صاحب کے مد نظر ہے کہ کہیں اس اجلاس کے بعد جو تحریک شروع ہوگی یا جو سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ ان کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ PDM ان کے لوگوں کو اپروچ کر کے اپنے ساتھ ملا لے، تو اپنے لوگوں کو آپ ہی خرید لو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔